ایک کردار حسین ہے، اس کے مقابل کردار یزید ہے۔ کردار یزید ہمارے سامنے، جس کے متعلق مورخین نے، مفسرین نے، محدثین نے لکھا ہے کہ ظلم کا کردار ہے، جبر کا کردار ہے، فسق و فجور کا کردار ہے، لالچ، طمع، حرص، شراب کی عادت، طرح طرح کے کھیل کود کرنا، نماز کو ترک کرنا، اور بعض اہل علم نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ یزید کا کردار اتنا واضح ہو چکا تھا اس دور میں کہ ہر صاحب ذی شعور اور صاحب عقل شخص اس کے ان کرتوتوں سے واقف ہو کر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس حوالے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین مرتبہ جس کے پاس گئے تھے تو واپسی پر جو آپ کے ریمارکس اس کے متعلق، اس میں بھی یہی آتا ہے کہ آپ نے برملا فرمایا تھا کہ شراب کی عادت بنانے والا، نماز کو ترک کرنے والا، اور اس سے بڑھ کر اگر یہ ساری خامیاں نہ بھی ہوں اس کے اندر، لیکن اہانت اولاد رسول، میرے نبی پاک کے شہر مدینہ پہ جو اس نے ظلم و ستم کیے، میرے نبی پاک کے بچوں کو جو اس نے ذبح کروایا، صرف ذبح تک نہیں بلکہ ذبح کروانے کے بعد ان کے سروں کے جسم سے جدا کروانا، ان کے لاشوں پر گھوڑوں کو دوڑوانا، کریا کریا، بستی بستی، شہر شہر میرے نبی پاک کی شہزادیوں، میرے نبی پاک کی بچیوں، نواسیوں کو سواریوں پر سوار کروا کر کئی دن تک گھمانا پھرانا، یہ بھی ایسے جرائم ہیں کہ جن جرائم کو کوئی بھی ذی شعور، ذی عقل شخص معمولی نہیں سمجھتا ہے۔ میں اب احباب کے سامنے صرف چند ایک یہ باتیں کہ امام علی مقام امام حسین جو ہم کربلا سنتے اور بیان کرتے ہیں، آپ کی شہادت کے بعد کے کچھ معاملات جسے علامہ ابن اسیر نے اسطول الغابہ کے اندر نقل فرمایا ہے کہ جب امام علی مقام امام حسین شہید ہو گئے، عمر بن سعد، آپ کی شہادت کے بعد بھی عمر بن سعد نے حکم دیا کہ فراکبو خیولہم واوطؤوا الحسین، اور ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے ساتھ جانوروں کے ذریعے سے چور چور کر دیا جائے۔ ابن حجر نے تہذیب و تہذیب کے اندر، علامہ ابن زابی نے سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی ایسے ہی کچھ نقل فرمایا کہ دیکھیں دشمنی اگر کسی کے ساتھ، ایک دشمنی میں کیونکہ حد ہوتی ہے، اگر کسی فرد کو دنیا میں، معاشرے میں اگر اپنے لیے کسی کو خطرہ سمجھتا ہے، خطرہ تو اتنی بات سے بھی ختم ہو سکتا ہے، جب جان سے مار دیا تو خطرہ ختم، جب یہ معاملہ اس کو ختم کر دیا تو پھر لاشوں کے ساتھ بھی ظلم، لاشوں کی بھی بے حرمتی، جن خیموں کے اندر امام علی مقام امام حسین قیام پذیر تھے ان کو جلا دینا، جو باقی بچی اہل بیت اطہار کے افراد، ان میں سے ایک امام زین العابدین جسے امام زابی نے نقل فرمایا کہ ایک ہی لڑکا وکان مریضا، وہ بھی مریض تھے، بیمار تھے، ان کو چھوڑ کر اہل بیت اطہار کا کوئی فرد نہیں بچا تھا۔ جب سارے ختم ہو گئے اس کے باوجود بھی جو یہ ظلم کیے گئے، امام علی مقام امام حسین کے سر اقدس کی بھی ادبی توہین کی گئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ازواج، آپ کے گلشن اہل بیت ان کلیوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا گیا، علامہ ابن حجر نقل کرتے ہیں کہ وقاتلہ رجل من مزحج، بنو مزحج کے بیجے کے ایک شخص نے امام علی مقام امام حسین کو قتل کیا، وجزا راسہ، آپ کو شہید کرنے کے بعد آپ کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، فانطلق الی عبید اللہ ابن زیاد، یزید کے گورنر ابن زیاد کے پاس لایا گیا، فوفدہ الی یزید ومعہ الراس فوضع بین یدی، جب امام علی مقام امام حسین کا سر اقدس یزید کے سامنے رکھا گیا، علامہ ابن حجر کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ الْحُسَيْنِ إِلَّا غُلَامٌ، کہ اہل بیت حسین کے اولاد میں سے صرف ایک لڑکا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، وَكَانَ مَرِيدًا، وہ مریض تھے،
فامر عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام زین العابدین کے متعلق بھی حکم دیا کہ یقتل، انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ اس وقت میرے نبی پاک کی نواسی، میرے امام حسین امام علی مقام کی ہمشیرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ فطرحت نفسها علی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کے امام زین العابدین پر گرا دیا تھا۔ ظالم اور جابر کو فرمایا تھا اگر تو امام زین العابدین کو قتل کرنا چاہے گا تو پہلے مجھے قتل کرے گا، اس کے بعد تجھے امام زین العابدین کو قتل کرنے کا موقع ملے گا۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں فتارہ کو، ایک پھپھی کی اپنے بھتیجے سے محبت، یہ بھی ایک عظیم محبت کی مثال قائم کی ہے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے، کہ آپ نے انہیں اپنے دامن میں بچا کر فرمایا کہ پہلے میں قربانی دوں گا، اس کے بعد میرے ہوتے ہوئے گویا امام زین العابدین تک تیرا کوئی دشمن نہیں پہنچ سکتا ہے۔ علامہ صاحبی کہتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین کے سر مبارک کو یزید کے پاس لے کر جایا گیا، فبودی بین یدی، سر حسین کو یزید کے سامنے رکھا گیا، وعنده ابو برزہ الاسلمی، اس وقت حضرت ابو برزہ اسلمی پاس تھے۔ یزید نے امام علی مقام امام حسین کے سر کو جب اپنے سامنے دیکھا، ینکت بالقصید، اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، وہ چھڑی کو امام علی مقام امام حسین کے منہ پر مارنے لگا۔ بعض مورخین نے کہا کہ میرے امام علی مقام امام حسین کے دانتوں پر وہ چھڑی مارنے لگا۔ بعض کے اندر الفاظ آتے ہیں میرے امام علی مقام امام حسین کے لبوں پر چھڑی مارنے لگا۔ چھڑی مار کر اس کا متکبرانہ جو انداز اس نے اپنایا، اس نے وہاں پہ شعر پڑھا تھا، نفلق ہامن من اناس اعزت علینا وہم کانوا احق وازلما، کہ جو ہمارے مقابلے میں آئے ہم ان کی کھوپڑیاں چیر کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر امام علی مقام امام حسین کو مخاطب کر کے ان کی طرف منسوب کر کے کہنے لگا یہ ظالم ہے اور یہ میرے نافرمان ہیں، دیکھو آج ہم نے اپنے ظالموں اور نافرمانوں کو معاذ اللہ کیسے بدلا لیا۔ یہ اس نے اشعار بھی پڑھے تھے۔ اس پر وقال ابو برزہ، بعض روایتوں کے اندر جو یہی معاملہ ابن زیاد کے حوالے سے بھی آتا ہے، حضرت ابو برزہ نے کہا ارفع قدیبک لقد رأیت رسول اللہ فاہ علی فی، کہ اس چھڑی کو اس مقام سے، اس منہ سے، اس لبوں سے ہٹا لے، اور جس مقام پر تو نے اپنے ان ناپاک آنکھوں سے چھڑی رکھی ہوئی ہے، ان لبوں کو میں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ حسین کے لبوں کو چوما کرتے تھے۔